بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی انوکھی قوم کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جب دنیا کی یا عالم اسلام کی تاریخ لکھی جائے گی، مورخ یہ لکھے گا ایک گزشتہ ماضی میں ایک قوم ہوا کرتی تھی جو نماز تراویح ادا کر کے اور صبح عید پڑھنے پہ شامل ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت عالم اسلام کے ایک انوکھے ملک یا ایک انوکھی قوم نے ادا کیا، وہ ہے پاکستان۔ پاکستان میں اسلامی مہینوں کا آغاز کا تعین کرنے کے لیے ایک مرکزی روایت ہلال کمیٹی نے بدھ کی رات کو تقریباً 11:30 بجے کے قریب غیر متوقع طور پر ملک بھر میں جمعرات کو عید الفطر منانے کا اعلان کیا، اور یہ روایت ہلال کمیٹی بدھ کی شام کو چاند دیکھنے کے لیے اسلام آباد میں اجلاس کیا، اور کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب تھے، اور کمیٹی نے اعلان کیا ہمیں قابل اعتبار شہادتیں موصول ہوئی ہیں، جس کی بنا پر روایت ہلال کمیٹی نے فیصلہ کیا جمعرات 13 مئی کو ملک میں عید الفطر منائی جائے گی، جبکہ بدھ کی رات کو نماز تراویح ادا کی گئی۔ یہ ایک عظیم الشان فیصلہ تھا، یا ایک تاریخ میں یاد رکھے جانا والا واقعہ، تاکہ آنے والی قوموں کو بھی پتہ چلے کہ عالم اسلام میں ایک انوکھی قوم ہوا کرتی تھی جو ایک رات کو تراویح پڑھتی، صبح اٹھ کے نماز عید ادا کرتی۔ اور اس سے پہلے پاکستان کے سابق سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر چودھری فواد حسین نے بھی بدھ کی رات کو تقریباً 2 بجے اعلان کیا کہ پاکستان میں چاند نظر آنا ممکن نہیں۔ انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ جن لوگوں کو عید سعودیہ کے ساتھ منانی ہے، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ آگے چل کے چودھری فواد صاحب اس سے قبل 9 مئی کو بھی کہہ چکے تھے کہ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے بننے کے یا بنائے گئے کیلنڈر اور ویٹ اپ کو مطابق چاند 13 مئی کو نظر نہیں آ جائے گا اور عید 14 مئی کو ہوگی۔ تاہم روایت ہلال کمیٹی نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے موصول ہونے والی شہادتوں کو بنیاد رکھ کر عید الفطر کا فیصلہ تھا، اور عید الفطر کے اعلان کے ساتھ ہی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نمائندہ خصوصی برائے ہم آہنگی مولانا اشرفی صاحب نے سربراہ یہ اعلان کیا، عوام کو مبارک ہو، حکومت ایک فیصلے پر جمع ہوئی اور ایک دن عید ادا کرنے کی توفیق ملی۔ دوستو، یہ وہی مولانا اشرفی صاحب ہیں جو اپنے نہایت ہی پورے پاکستان کی خفیہ اداروں اور عام میں یہ تعین ہے، یہ جب ڈرم پیتے ہیں تو پھر ایسے ہی بیان دیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں عید الفطر منانے کی تاریخ پر عام طور پر کبھی 2 عیدیں کبھی 3 عیدیں ہوتی، اور دیکھنے میں آتا ہے ملک کے کچھ علاقوں یا مخصوص پشاور کے چند علاقوں میں ملک سے ایک دن پہلے عید منائی جاتی، اور گزشتہ تقریباً 1 دہائی میں یہ دوسرا واقعہ ہے کہ عید الفطر کا چاند نظر آنے کا اعلان رات کو 11:30 بجے کیا گیا۔ اس سے آپ روایت ہلال کمیٹی کی کارکردگی دیکھ سکتے ہیں کہ کمیٹی کی جانب سے اس کی وجہ شہادتوں کو پرکھنے میں تاخیر بتائی جاتی ہے، اور ایک وزیر صاحب جو اسد عمر صاحب نے اس روایت ہلال کمیٹی کے فیصلے پر یہ کمنٹس جاری کیے، انہوں نے اپنے کمنٹس میں یہ لکھا، ایک زمانے میں
یوں وہاں کی تصویریں ٹرکوں کے پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہیں اور لکھا ہوتا ہے تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، اور کل کے بعد اب کہیں یہ بھی بات مفتی منیب کی تصویر کے ساتھ نظر نہ آنا شروع ہو جائے کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ اور اس میں مختلف صحافیوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا، مثلاً صحافی عمر چیمہ نے لکھا فواد چودھری کا عید کیلنڈر ضائع ہو گیا، اور ایک اور صارف نے لکھا تھوڑی دیر اور رک جاتے تو ساتھ ہی سورج بھی نظر آ جاتا۔ فہیم فروخ صاحب نے لکھا مورخ لکھے گا ایک ایسی قوم بھی تھی جو نماز تراویح پڑھ کر عید مناتی تھی۔ اور ایک اور صارف جو غالباً رات کو جلدی سو گیا نے لکھا تیری طبیعت خراب تھی تو میں سو گیا، جب میں سحری کے لیے اٹھا تو پتہ لگا کہ صبح عید ہے۔ اور ایک اور دوست نے لکھا ہو سکتا ہے چاند نے ماسک پہن رکھا تھا اس لیے پہچاننے میں دشواری آ رہی تھی۔ اور ایک نے لکھا بہت جلدی عجلت میں چاند چڑھایا گیا۔ دوستو یہ تھا ایک ہلکا سا چاند نظر آنے کا تجزیہ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ پھر ایک اور دوست کامران مناز صاحب لکھتے ہیں سب کو چاند رات مبارک ایک فائدہ ہو گیا، علیحدہ علیحدہ نہیں کہنا پڑا، اب سب کی ہے چاند رات۔ اور ساتھ ہی ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہوئے اس جملے پہ ہم بند کریں گے، پاکستانی واحد قوم ہے جس نے شیطان کو بھی کنفیوز کر رکھا ہے، اور پاکستان کی واحد قوم ہے جس نے چاند کے ساتھ آنکھ مچولی دیکھی، اور جب چاند ہاتھوں میں آ گیا تو ہم نے اعلان کر دیا رات کے 11:30 بجے۔ اور اسی طرح مساجد میں نماز عشاء کے بعد تراویح کا نارمل اہتمام تھا اور معمول کے مطابق ہوا، لیکن اس کے بعد آنے والی خبروں پر لوگ بھی کنفیوژن کا شکار ہو گیا، عید کا اعلان شاید رات گئے ہو جاتا۔ اور ایک دوست لکھتے ہیں یہ بھی چیک کر لو کسی نے شاعتوں کی ری کاؤنٹنگ کا مطالبہ تو نہیں کر دیا، اور ارتکاب والے میسج کر کے پوچھ رہے ہیں باہر آنا ہے یا نہیں آنا۔ اور دوستو یہ تھا ایک ہلکا سا جائزہ، اور آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے چاند رات کو یا چاند کے ساتھ کیا ہوا یہ ہے، اور سابقہ مفتی منیب الرحمان صاحب بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں میں آج کا قضا روزہ کل رکھوں گا تاکہ میرے 30 روزے پورے ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے کھلا اظہار کریں۔ اگر پروگرام پسند آئے اس کو سبسکرائب بھی کریں، دوستوں چینل سے پیچھے بیل آئیکن کو پش کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ کے ساتھ اور آپ کے سامنے آتی رہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔